کیا شیعہ بھی دوسروں کو اہل سنت کو عام طور پر کافر کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ سب کہتے ہوں کہ یہ سارے سنی کافر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکفیر کیا ہے؟ اس کو اگر ایک جملے میں کہوں تو تکفیر کرنے والا کہتا ہے میں خود کافر ہوں۔ واہ کیا بات ہے، اپنی تکفیر کر رہا ہوتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کی تکفیر کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اس کی تکفیر کرنے سے کوئی فرقہ کافر نہیں ہوتا، لیکن صحیح روایات کے مطابق وہ خود جب کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو تکفیر کا کیا مطلب ہے؟ تکفیر کا مطلب یہ ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ اور یہ جو تکفیریت آپ نے انٹرو میں بھی تھوڑا پریشانی کا اظہار فرمایا اور کہا یہ کب ختم ہوگی، کب اس کو عوام مسترد کریں گے، اس فکر کو عوام مسترد کر چکی ہے۔ واہ کیا بات ہے، حقیقت یہی ہے۔ ہاں، اس فکر کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے اصلاً ابداً۔ وَإِلَّا اگر عوام میں اس کی پذیرائی ہوتی تو پاکستان اس خوبصورتی سے جس طرح شیعہ سنی، دیکھیں آپ مذہبی حلقوں کی یا مدرسوں کی یا خاص فکر کی بات کر رہے ہیں، وہ 1% یا لیس دین 1% کی بات کر رہے ہیں، وہاں یہ تفکر ہے۔ عوام میں بالکل بھی نہیں، ختم ہو چکی ہے۔ یعنی پہلے کچھ حد تک جو وہ کوشش کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، تو کچھ ان کو کامیابیاں ملی ہیں۔ یقیناً دیکھیے کامیابی ملتی ہے، یہ نہیں ہے جب ایک پروپیگنڈا شروع ہوا اور اس دور میں جس دور میں میڈیا کنٹرولڈ میڈیا تھا یا طاقتوروں کے ہاتھ میں تھا، پرنٹ میڈیا ہو یا جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پہ قبضہ اسٹیٹ کا یا بہت لمیٹڈ ایکٹرز کا تھا، اس وقت ممکن ہوا اور پھر اربوں ڈالر لگا کے ممکن ہوا، لیکن بہت مختصر سے وقت کے لیے۔ دیکھیے میں اسی زمانے کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس زمانے میں یہ تکفیریت اور شیعہ کافر بالکل عروج پر تھی، دیواروں پہ لکھے جاتے تھے کافر کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ ہاں، وہ بھی اسلام آباد کیپٹل کے سارے دیواروں پہ۔ میں اسکول جاتا تھا، ایک لڑکا اس بیس پہ مجھ سے قریب ہوا کہ یہ مذہبی ہے، جی، اس کی داڑھی ہے، میری داڑھی تھوڑی جلدی آ گئی تھی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو میں 9th میں تھا تو میری پوری داڑھی تھی، آپ جتنی داڑھی میری 9th میں تھی۔ تو اس نے کہا یہ داڑھی رکھنے والا بھی ہے اور باقی ان کی چیزوں میں نہیں ہے، تو وہ مجھ سے قریب ہوا۔ اس کو پھر ایک آدھ ہفتے بعد پتہ چلے تو شیعہ ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اچھا، ایک آدمی جس سے میں قریب ہوا اور وہ بھی آخر میں شیعہ نکل آیا، یعنی کافر نکل آیا، یعنی کافر سے ہی بدتر نکل آیا۔ تو اس نے اپنی پریشانی میرے سامنے رکھی کہ بھائی میں تو پورے اسکول میں اور کلاس میں سب کو دیکھا کہ جو سب سے، کہ وہ مذہبی تھا، سب سے متدین ہو، سب سے پرہیزگار ہو، ملتزم ہو، اسے تلاش کر کے تجھ تک پہنچا اور تو بھی شیعہ نکل آیا۔ تو میں کہا میں شیعہ ہوں تو کیا ہوا؟ کہا تو کافر ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی اسکول میں کافر بھی تھے، ان سے کوئی مشکل نہیں تھی، یعنی جو کافر تھے ان سے دوستی تھی، ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، کینٹین پہ جاتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی، کافر ہیں ان کے ساتھ مشکل نہیں ہے، مشکل شیعہ سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا اچھا تو میں شیعہ ہوں تو کس نے کہا میں کافر ہوں؟ کہا ہمارا مولوی کہتا ہے۔ میں نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے۔ نہیں نہیں، میں نے کہا اچھا ایک کام، بچہ تھا اس وقت، بچپنا ہے تو ابھی بھی کچھ احتیاط کے خلاف کام ہم کر جاتے ہیں، تو اس وقت بھی میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ تمہاری مسجد میں چلتا ہوں، وہ تکفیریوں کی مسجد۔ میں کہا میں وہاں چلتا ہوں اور وہیں میں نماز پڑھوں گا، ہاتھ کھول کے بھی پڑھوں گا۔ اگر میں کافر ہوں، نجس ہوں، تو وہ مجھے مسجد سے نکال دیں گے نا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم نے ہماری مسجد میں نہیں آنا، وہ تو کہتے ہیں شیعوں کو قتل کر دو۔ میں کہتا مجھے قتل کریں گے، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ صحیح ہے، چلو چلتے ہیں۔ میں اس مسجد میں گیا، مسجد مجھے ابھی بھی یاد ہے اور آج بھی موجود ہے، وہ تبدیلی آ گئی ہے لیکن وہ اوج تھا اس ٹائم، وہ الگ بات۔ جی، میں گیا، میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کی۔ کچھ لوگ آگے آئے کہ اس کو دھکے دے نکالے، معتدل لوگ بھی تو وہاں بہت ہیں،
مجھے یاد ہے ایک بزرگ نے کہا یہ اللہ کے سامنے سجدہ رہے ہے، اتنا جوان بچہ نماز پڑھنے آیا، تم اس کو نکالتے ہو، شرم کرو۔ اچھا، پھر کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی نماز وہاں پہ مکمل کی۔ شاید اتنی تعقیبات دوسری جگہوں پہ میں نے کبھی نہ کی اس جوانی میں، وہاں پہ وہاں سے باہر نکلا تو کہتے کتنا بڑا جھوٹا تھا یہ، ہمیں تو کہتا ہے ان کو مارو، تم وہاں گئے ہوئے تھے، اکیلے بھی تھے، کیوں نہیں مارا اس نے؟ تو وہ پھر اس سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس قسم کے کچھ جوان جوش میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرا جو اس قسم کے چیزیں انجام دیتے ہیں وہ جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، کرائے کے لوگ جو جرائم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں مولویوں کا گیٹ اپ ہوتا ہے، انہی میں بھی یہ لوگ بہت ہیں نا۔ تو ہر طبقے میں یہ پائے جاتے ہیں یہ اچھا صحیح، جرائم پیشہ سے اس کو بریکٹ میں کر دیتے ہیں، تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح، وَإِلَّا ٹوٹل ریجیکشن ہے اس فکر کی، تکفیریت کی، عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ آج بھی شیعہ سنی شادیاں ہو رہی ہیں، جی جی، اور ہوتی آئی ہیں، صحیح، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ عزاداری شیعہ سنی دونوں شریک رہے ہیں، شریک ہیں۔ جی جی، دیکھیے ابھی جلوس کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے، دہشت گردی پتہ نہیں کس کس نام سے، کہ اس میں آنا بہت دشوار ہو جائے۔ جی جی جی، چند راستے رکھتے ہیں، لیکن اہل سنت آج بھی موجود ہے، پھر بھی آتے ہیں۔ اچھا، جب حملے ہو رہے تھے، جان کا خطرہ تھا، اس میں بھی اہل سنت نے عزاداری کو نہیں چھوڑا۔ جی، عزاداری میں اہل سنت کی شرکت ہمیشہ رہی ہے، کم زیادہ ہوتی رہی۔ جی جی جی، خوف ہوتا ہے تو ایک قربانی کا لیول جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور جو شیعہ نہیں کہتا اس میں فرق ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ ناکام تھے اور ناکامی ان کا مقدر ہے، اور جتنا مرضی یہ خرچ کریں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ ایک واقعہ آپ نے بتایا کہ زمانہ طالب علمی میں آپ کے ساتھ آپ کے اندر یہ جرأت تھی، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ یہ جرأت آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ یعنی اس وقت میں تو کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس مسجد میں یہ چلا جاؤں، وہاں پریکٹیکلی نماز پڑھوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے کی جو روایات ہیں اس کو آپ پہلے سے آپ کی یہ سوچ تھی کہ اس کو ٹوٹنا چاہیے، یہ جو سختی والی سوچ ہے۔ یقیناً اس کو بھی ٹوٹنا چاہیے، اور یہ معاشرے کی سوچ نہیں ہے، یہ بھی معلوم تھا۔ اچھا، یعنی میں جاتے ہوئے چیلنج کر کے گیا تھا اپنے دوست کو کہ ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد کے سارے افراد جی تشیع کو، شیعہ کو کافر اور واجب القتل جانتے ہو، ایسا ایمان اہل سنت کا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ چیلنج کر کے جی گیا۔ جی، بالکل بالکل۔ اگر یہ مجھے بھی یہ یقین ہوتا کہ میں وہاں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، جی، تو میں تو نہ جاتا، نہیں جاتے، کیونکہ یہ علم تھا اس وقت میں، اس یعنی کم عمری میں بھی یہ علم تھا جی کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ابھی ریسنٹلی میں ایران میں بھی تھا جب یہ مظاہرے ہوئے ہیں، ٹھیک، تو ہم وہاں تھے، نیوز پہ آ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم مشہد میں موجود تھے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل نارمل تھی زندگی۔ اب مشہد کو لے لیتا ہوں، جس شہر میں تھا اس میں آپ کہیے 1 لاکھ سٹریٹس ہیں، سارے سٹریٹس بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سٹریٹ میں اگر ایک مسئلہ ہو گیا تو نیوز کیا دیتا ہے؟ نیوز کہتا ہے کہ پورے مشہد میں، پورے نہیں کہے گا، مشہد میں بد امنی۔ جی جی، اب لوگوں کو کیا لگے گا کہ پورے شہر میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جی جی جی، لوٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، جی، جبکہ وہ ایک سٹریٹ کی 2 گھنٹے کی خبر ہوتی ہے۔ اور میڈیا ہم تو یہاں سن رہے تھے کہ بس وہ بالکل اب ختم ہو رہا ہے سب کچھ۔ وہی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، جو میڈیا جس چیز کو جس طرح پورٹریٹ کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، حقیقت جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، شیعہ سنی میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کروڑوں مسلمانوں کی کہانی ہے۔
اب 1% کی کہانی یہ ہے کہ یہ ادھر سے گالی دے رہا ہے، وہ ادھر سے گالی دے رہا ہے، ادھر سے تکفیر کر رہا ہے، وہ ادھر سے توہین کر رہا ہے. میڈیا کس کو خبر بنائے گا؟ مسلمانوں کے حوالے سے تو وہ لڑائی جھگڑوں کو ہی لڑائی جگہوں کو بنائے گا. وہ ایک دن میں نے کسی میڈیا والے سے پوچھا تو کہا یہ کوئی خبر بنے گی کہ آپ کے سڑک پر لوگ امن و امان کے ساتھ گزر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی خبر نہیں ہے. یہ خبر نہیں ہے. گٹر کا ڈھکن بند ہے، یہ خبر نہیں ہے. یہ کوئی خبر نہیں ہے. ڈھکن نہیں ہے، یہ خبر ہے. ہاں، اور اس میں کوئی گر گیا ہے، اس میں کوئی گر گیا، یہ خبر ہے. یہ خبر ہے. جی. تو وہ میڈیا، اور پھر ابھی ہم میڈیا پہ اس طرف بحث پہ نہ چلے جائیں، تو یہ ایک نیچرل، یعنی میڈیا کا نیچرل. لیکن آپ کے حوالے سے جو شیعوں کے تعلق سے بات ہے کہ میڈیا سے آپ لوگ مطمئن ہیں کہ جو پاسٹ میں کردار رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے مثلا انہوں نے وہ کردار بھی ادا نہیں کیا نا، کہ اس زمانے میں وہ ایسی نشستیں کرواتے؟ میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اس نے سب و شتم کا بازار گرم کیا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر. 70 سال سب و شتم ہوتی رہی، میڈیا کے ذریعے ہوتی رہی. اس وقت کا میڈیا، قدیم زمانے کا میڈیا، ہاں، اس وقت کا میڈیا جو میڈیا تھا اس نے یہ کام کیا. اس کے مقابلے میں اہل بیت کی، یعنی اسلام کی حقانیت کو آگے پہنچانے میں بھی میڈیا نے ہی کام کیا ہے. شاعری ایک میڈیا کا ایک فورم تھا اس زمانے میں. ان عقائد کو جو محفوظ رکھا، شیعہ سنی دونوں شاعروں نے اسے محفوظ رکھا، دونوں لکھاریوں نے، محدثین نے اس کو، اصل اسلام کو دونوں نے محفوظ رکھا ہے. اور میں زیادہ کریڈٹ اہل سنت علماء کو دیتا ہوں. اچھا. فضائل امیر المومنین اگر صرف ہم نے لکھے ہوتے تو یہ غالیوں کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہوتی، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہ ہوتا. عام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں تک ہدایت پہنچنے کے لیے فضائل اہل بیت کس کے قلم سے چاہیے تھا؟ اہل سنت کے قلم سے، اہل سنت کتب میں. اور تمام علماء نے یہ کام کیا ہے. دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے تو اہل سنت میں سے مفتی فضل ہمدرد نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہونے کے باوجود فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، حدیث ثقلین بیان کرتے ہیں. تو آپ سے پہلے علماء اہل سنت نے فضائل بیان کیے ہیں، حدیث ثقلین لکھی ہے. جی جی، امام نسائی رحمہ اللہ، تمام بہت لوگوں نے، تو آپ تک پہنچی ہے نا. لیکن اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا جو کتابوں میں ہے وہ جو دکھانے والا میڈیا ہے آج، وہ اس کو چھپا کے، جیسے آپ سے ہم نے سنا ہے آپ کے پوڈ کاسٹ میں، تو کہ میں نے حدیث ثقلین سنی ہی نہیں تھی. جی، کتاب میں تو تھی. جی، وہ کتابیں آپ کی لائبریری میں بھی تھیں، ان کتابوں کا تقدس بھی تھا لیکن چھپایا گیا تھا. جی جی، سرسری گزرنے کے، یعنی اس کے اوپر سرسری گزر جایا کرتے تھے سلیبس میں بھی اور سب ہونے کے باوجود، لیکن اس کی اس طرح اہمیت نہیں بتائی گئی کہ یہ قرآن اور اہل اسی کو چھپانا ہے. جی، یہ کتاب و سنت کہہ کے نکل کے. جی، حضور نے تو، یعنی یہ تو حدیث ہے لیکن حضور نے تو حجۃ الوداع میں قرآن و سنت کہا تھا. یہ ہے، یہ محبت کی حد تک ہے. چلو آگے بڑھو، اگلا باب شروع. اسی کو چھپانا کہتے ہیں. اس کو اس میں بچے کے ذہن میں آئی ہی نہیں کہ کوئی چیز تھی. لیکن علماء اہل سنت میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ان معارف کو محفوظ کیا ہے. جی، وہ قربانیاں بھی اپنی جگہ. تو میڈیا سے آپ کہہ رہے ہیں گلا، ہمیں میڈیا سے گلا نہیں ہے. جو شیطانی میڈیا ہے اس سے ہمیں گلا نہیں ہے. ہمیں اسی سوشل میڈیا سے ایک جو پلیٹ فارم ملا بولنے کا. جی، پہلے دیکھیے سوشل میڈیا سے پہلے اور جب تک یہ الیکٹرانک میڈیا بھی سیٹلائٹ چینل سے پہلے تو ہمارا وجود ہی نہیں تھا میڈیا کے اوپر. اور وہ محرم میں چند تقریریں، مجلس شام غریبہ دکھائی جاتی، سلام آخر، جی جی، ختم. اور بے عنوان مسلمان عالم دین ہمیں میڈیا پہ کوئی وجود ہی ہمارا نہیں تھا. پھر جب یہ سیٹلائٹ میڈیا آیا اور وہ بھی کمرشل سیٹلائٹ میڈیا آیا، اس کو بھی یہ جو شیعہ آڈینس تھی اسے کیپچر کرنا تھا. اپنے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک سیٹ شیعہ عالم کو بھی دے دی کہ بھئی شیعہ عالم بھی بیٹھے گا تو یہ 30% 40% شیعہ بھی دیکھیں گے. لیکن اسی میں خیر کا پہلو بھی نکل آیا.
تھا کمرشل. لیکن جب بیٹھے اور گفتگو شروع ہوئی تو پتہ چلا جنہیں ہم کافر سمجھتے تھے اسلام تو انہی سے سمجھ میں آتا ہے. یہ جو سوالات تھے اور ان کی گفتگو میں کہیں کفر نظر نہیں آتا, ایمان جھلکتا ہے. اس نے بہت مدد کی. اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا آیا تو پھر مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو روکا جاتا تھا. ہماری کتابیں پڑھنے سے ابھی بھی روکا جاتا ہے, ہمارے مجلسوں میں آنے سے ابھی بھی روکا جاتا ہے, ہمارے مدرسوں میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت سے علماء کو بھی. لیکن اب سوشل میڈیا پہ اس کے موبائل پہ ہماری باتیں گھر گھر پہنچ رہی ہیں. اس سے اب نکاح نہیں ٹوٹتا, نکاح نہیں, یا ٹوٹ جائے تو پتہ نہیں چلتا مولویوں کو. لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا حضرت کہ آپ کے وہ مدرسوں میں آنے سے اس لیے ہم روکتے ہیں یا آپ کے مجالس میں آنے سے روکنے اس لیے کہ آپ لوگ ایک تو آپ کے عقائد ہی اس طرح کے ہیں, مثلا تحریف قرآن کے قائل ہیں, قرآن مجید میں آپ کو کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, یا مثال کے طور پر وہ صحابہ کو گالیاں دینے کے حوالے سے. اس پہ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے اور میں اس کو تکرار کرنا نہیں چاہتا ہوں. اس پہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور اچھے انداز میں گفتگو کی ہے, اور ہدایت کے لیے میرے خیال میں وہ کافی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا جو پورا بیانیہ ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کہ مثلاً آپ ان کی بات کرتے ہیں, اچھا ہم کیوں جائیں ان کے پاس. میں نے ایک مولانا صاحب کے لیے کہا کہ آپ میرے ساتھ عراق چلیے, اور میں نے اچھا وہ میری ہر فیس بک پوسٹ کے نیچے آ کر نیچے کمنٹ لکھتے تھے اور وہ مطلب تنقید کرتے ہیں. لیکن میں نے ان کو اوپنلی ایک دفعہ مخاطب کیا کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ عراق زیارات پہ جائیں, اور اگر آپ کو کوئی خوف ہے تو میں ضمانت دینے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن آپ میرے ساتھ جائیے. وہ دن اور آج کا دن ہے, انہوں نے میری فیس بک کے اوپر برا کمنٹ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اچھا, برا کمنٹ چاہیے تھا داخلہ یعنی وہ اپنی موجودگی کو ہی انہوں نے ختم کر دیا. صحیح. اسی طرح ہے, دیکھیے وہ کیا خوف ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. ایک خوف یہ ہے جو ظاہراً بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس گئے تو یہ چیزیں ان کے قائل ہیں, تو آپ اپنے بچے کو لیس کر کے بھیجیں اور کہیں کہ یہ تحریف قرآن کا جو قائل ہے وہ کافر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سن لینا اگر ایسی بات کرتے ہیں تو. اصل خوف یہ نہیں ہے, یعنی کسی کو تیار کر کے بھیجیں باقاعدہ طور پر. نہیں, تیار تو آپ کو اپنے ہر بچے کو تیار کرنا چاہیے نا. اپنے عقائد پر تربیت آپ کو اپنے ہر بچے کی کرنی چاہیے. اگر وہ آتا بھی ہے تو ادھر سے کفریہ باتیں سننے کے بعد کوئی مشکل تو نہیں, کافر تو وہ نہیں ہو جائے گا, اس کا خوف نہیں ہے. اصل خوف اور ہے, صحیح اسلام مل جائے گا اسے. ہاں, وہ حقائق جان جائے گا. اور یہ سننے کے بعد جب وہ جا کے اپنے عالم سے سوال کرتا ہے تو جواب دینے کے بجائے کہتا ہے تو شیعوں کے پاس گیا تھا. چلیں گیا تھا, کیا فرق پڑتا ہے, آپ میرے سوال کا جواب دیں نا. یعنی جو شیعہ یعنی جو اہل سنت جوان جا کر سوال کرتا ہے اس سوال کا جواب نہیں ہوتا, اس لیے کہتے ہیں مت جاؤ. جی وَإِلَّا کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے ابھی عراق کے اندر شیعہ طلبہ کے ساتھ گفتگو کی تو وہ ان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ سنیوں کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے. کچھ نہیں بتایا جاتا, یعنی کچھ ایسا نہیں کہتے. کہ میں نے کہا نہیں, جیسے مجھے تو یہ بتایا گیا اور اس پہ چاہے میرے سنی دوست ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوں, لیکن مجھے تو کم از کم یہ بتایا گیا کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کربلا میں ہیں, دیانت کے ساتھ بتائیے. اور اس کو ریکارڈنگ میں یہ بات ہوئی کہ اگر آپ کو اہل سنت کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ یہ کافر ہیں, ان کے ساتھ تعلق مت رکھو, تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں کہا جاتا ہمیں.